دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری شادی میری 6 سال بڑی میری بیوہ بھابھی سے ہو گئی۔ میری بھابھی سے میرے 2 رشتے تھے۔ میری بھابھی میری پھپھو ذات بھی تھیں اور خاندان کی بڑی لڑکی تھیں۔ میں بچپن سے ہی انہیں باجی بولتا آیا اور جب میرے بھائی کی شادی ان سے ہو گئی تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا، ان کو بھابھی کہا اور بہن جیسا مان دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان بہت محبت تھی۔ میرے بھائی میری بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے بھائی کی 4 سالہ شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی جب اچانک ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات ہم گھر والوں پر کسی خوفناک زلزلے کی طرح گزری تھی کہ ہم بہت غم زدہ تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور ہمیں بچے کی شدید خواہش تھی۔ اس بات کو لے کر امی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنی ہے اور بھائی کی دوسری شادی کروانا، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ بھابھی یہ سب دیکھ کر روتی رہتی پر کچھ نہ کہتی۔ گھر میں امی ابا بھائی کو راضی کرتے پر بھائی نہ مانتے اور کہتے میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھک تھکا کر سب خاموش ہو گئے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ہم سب کی زندگی کو ہلا گیا۔ جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میری امی ہر وقت میری بھابھی کو کوستی رہتی اور کہتی کہ تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا بنا خوشیاں دیکھے مر گیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر زبردستی بھابھی کو گھر سے نکالنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر یہ اب گھر میں رہی تو ہم سب کی خوشیاں کھا جائے گی۔ امی کی اس حرکت پر ابا غصہ ہو گئے اور امی کو غصے سے ڈانٹا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی، اگر کسی کو وہ منحوس لگتی ہے تو وہ جائے۔ ابا کی اس بات پر امی مزید غصہ ہو گئیں اور حتمی فیصلہ کیا کہ عدت پورے ہوتے ہی گھر سے نکال دیں گی۔ کسی نے امی کو کچھ نہ کہا، لیکن مجھے بھابھی پر بڑا رحم آتا۔ میں امی کو اکیلے میں سمجھاتا تو امی مجھ پر غصہ کرتیں اور پھر شک بھی کرتیں۔ اسی لیے میں نے اب امی کو سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا کہ جو کرتی ہیں کریں، اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہیں۔ میں تو ویسے ہی گھر سے غم کا ماحول ختم ہوتے ہی اماں کو فوزیہ خالہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنے والا تھا۔ فوزیہ خالہ امی کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی بیٹی انم مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور مجھے یقین تھا کہ امی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ امی کی اپنی بہن کی بیٹی تھی اور امی اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ کئی بار باتوں ہی باتوں میں مجھے کہہ بھی چکی تھیں کہ انم مجھے بہو کے روپ میں بہت پیاری لگتی ہے۔ اس وقت تو میں امی کو نہ کہتا نہ ہی پسند بتاتا کہ جب امی خود میرا کام کر رہی ہیں تو میں کیوں بولوں، جبکہ امی نے یہ بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک بھابھی گھر میں ہیں ہمارے گھر میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں بھی چپ تھا کہ جب بھابھی کا پتہ صاف ہو جائے گا تو میں بات کر لوں گا۔ وقت تیزی سے گزرا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کی عدت ختم ہو گئی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی کا روپ ایک دم بدل گیا۔ پہلے جو امی بھابھی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر رہی تھیں وہ اب بالکل خاموش تھیں، جبکہ بھابھی کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید ابا کی وجہ سے خاموش ہیں، اس لیے میں بھی خوش ہو گیا کہ اب بھائی کی روح سکون میں رہے گی۔ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے امی کے سامنے اپنے رشتے کی بات رکھ دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ خالہ سے بات کر لیں۔ میری بات پر امی بالکل چپ ہو گئیں اور پھر جو بولیں میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ بولیں کہ میں تمہاری خالہ سے شادی کی بات نہیں کروں گی۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں مریم یعنی بھابھی سے شادی کرو۔ امی کی بات سنتے میں دنگ رہ گیا کہ امی یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔
جب میری امی مجھ سے بولی کہ تمہیں اپنی بھابھی سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ جب امی نہ مانی تو میں نے بات ابو کو بتائی، جبکہ امی کی یہ بات سنتے ابو دنگ رہ گئے۔ وہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اچانک امی کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے امی کو منع کیا کہ یہ مناسب نہیں، پر جیسے امی پہلے بھابھی کو جو گھر سے نکالنے پر تلی تھیں، اب زبردستی بھابھی اور میری شادی کروانے پر تلی تھیں، اور پھر انہوں نے ابو کو بھی راضی کر لیا، جبکہ مجھے اب بھابھی کی ذات واقعی منحوس لگ رہی تھی، جنہوں نے ہم سب کی خوشیاں کھا لی تھیں۔ میں نے امی کو یاد دلایا میں ان کا ایک اکلوتا وارث بچہ ہوں، اور بھابھی ایک بانجھ عورت ہے۔ اگر میری شادی بھابھی سے ہو گئی تو وہ کبھی دادی نہیں بن سکیں گی، نہ میں باپ۔ تو میری بات سنتے امی سن ہو گئیں اور پھر مجھ سے بولی، تمہاری بھابھی ایک خاص عورت ہے، یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اگر اس کی شادی تم سے ہو گئی تو سمجھو تمہاری زندگی سنور جائے گی، ساری زندگی خوشیاں تمہارے قدم چومے گی۔ جبکہ میں امی کی بات پر دنگ رہ گیا کہ اچانک کایا کیسے پلٹ گئی۔ کل تک بھابھی منحوس تھی، آج وہ بڑی ہستی کیسے؟ اور پھر میرے لاکھ انکار کے بعد بھی امی نہ مانی تو میں نے بھابھی سے بات کی کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پر وہ کچھ نہ بولی اور نہ ہی امی کو منع کیا۔ مجھے شک تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھابھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ امی پر کیا ہے، اور پھر لاکھ انکار کے بعد میری شادی میرے بڑے بھائی کی بیوہ سے ہو گئی۔ لیکن نکاح کے بعد میں نے سب سے صاف کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائیں، نہ میں کبھی انہیں بیوی کی جگہ دوں گا۔ لیکن وہ سب بڑے مطمئن تھے کہ نکاح ہو گیا تو میں بھی مٹھی میں ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نے اپنے کیے کی بات سچ کی اور اپنی بھابھی کو اپنے کمرے میں اور اپنی زندگی میں گھسنے تک نہ دیا، بلکہ انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میرے کمرے میں غلطی سے بھی نہ آنا۔ وہ بھی مظلومیت کا ناٹک کرتی خاموش ہو گئیں اور کچھ نہ بولیں، بلکہ گھر کے اندر ایک کونے میں ملازمہ کی طرح پڑی رہتیں۔ جب میں نے کچھ دنوں بعد ہی دوبارہ اپنی امی سے رشتے کی بات کی کہ میں نے ایک شادی آپ کی مرضی سے کی تو دوسری شادی آپ میری مرضی سے کریں، میری بات سنتے امی نے بہت غصہ کیا، پر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں انم سے محبت کرتا ہوں۔ امی نے کہا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے کبھی شادی نہیں کرے گی، لیکن میں نے امی سے کہا کہ آپ اسے منائیں شادی کے لیے، بتائیں اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں، ورنہ اگر میری شادی انم سے نہ ہوئی تو میں آپ کی بڑی بہو کو طلاق دے دوں گا۔ میں سمجھا تھا کہ امی میری بات پر ڈر گئیں، ان کا چہرہ ڈر سے سفید پڑ گیا، جبکہ میں امی کا ڈرا چہرہ دیکھ کر مزید شیر ہو گیا۔ میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ بھابھی کو طلاق دینے کی بات پر امی اتنی خوف زدہ کیوں ہو گئیں۔ ایسا کون سا راز تھا جس کی وجہ سے امی اتنا ڈر رہی ہیں؟ نہ ہی میں نے سوچا کہ ایسی کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری ماں، جو میری بھابھی کی دشمن تھی، وہ کیسے اچانک میری بھابھی سے محبت کرنے لگیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا، لیکن میں نے اس بات پر بھی غور نہ کیا، جبکہ یہ راز میری زندگی میں طوفان لانے والا تھا۔ خیر، میری دھمکی ایسی تھی کہ امی خالہ سے بات کرنے کے لیے مان گئی، اور پھر انہوں نے نہ صرف خالہ سے بات کی بلکہ خالہ کو منا بھی لیا، اور اپنی شادی کے 1 مہینے بعد میں نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ جب اچانک میری پہلی بیوی، جو پہلے میری بھابھی تھی، انہوں نے ایک عجیب سا عمل شروع کر دیا کہ وہ روز میری بیوی کے لیے ناریل کا پانی لاتی اور کہتی کہ اسے پی لو، اس سے تمہیں جلد خوشخبری ملے گی۔ میری بیوی وہ پانی پی لیتی، جبکہ میں عجیب سی نظر سے اپنی پہلی بیوی کو دیکھتا کہ بھلا یہ کیوں میری بیوی پر اتنا مہربان ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا جب میری بیوی وہ ناریل کا پانی پیتی ہے بالکل عجیب سی ہو جاتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد۔ ان سب سے میں بڑا پریشان تھا۔ ابھی میری پسند کی شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میری بھابھی اچانک بے ہوش ہو گئی، اور یہ دیکھتے ہم سب بڑے پریشان ہوئے تھے۔ مجھے بھی شرمندگی ہوئی کہ ہم ان سے پورے گھر کا کام کرواتے ہیں۔ انہیں ہسپتال لے کر گئے تو وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا اسے سنتے ہی
تو وہاں ڈاکٹر نے جو بتایا اسے سنتے ہی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ حاملہ ہیں۔ یہ سنتے ہم سب بے یقین ہو گئے کیونکہ میری بھابھی تو بانجھ تھی۔ جبکہ یہ سنتے میری بھابھی حاملہ ہو گئی، میری بیوی کا چہرہ لال ہو گیا، جبکہ میرے اندر بھی خون کھولنے لگا تھا۔ میں تو کبھی ان کے قریب ہی نہیں گیا تو وہ حاملہ کیسے ہو گئیں؟ گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے تو انہیں چھوا بھی نہیں اور یہ ماں بن گئی، یہ تو بانجھ ہے۔ تو میری بات سنتے امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولی کہ تیری ہی اولاد ہے، اپنی اولاد کو کون اس طرح کہتا ہے؟ میں نے بے یقینی سے امی کو دیکھا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایک بد کردار عورت کے ساتھ اپنا نام نہیں جوڑ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کر میری بھابھی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی طلاق نہ دینا، میں نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا، یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں غصے میں گھر چلا گیا اور وہ لوگ بھی پیچھے گھر آ گئے، جبکہ میرے ماں باپ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ اس بچے کی آمد کی خوشی منا رہے تھے جو ان کا پوتا تھا ہی نہیں، نہ ہی میرا بیٹا تھا۔ ابا نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا کہ اگر میں نے اپنی بھابھی پر الزام لگایا، انہیں طلاق دی تو وہ مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر لیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب خود بھابھی کے کرتوت ان لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ نیکی کا پردہ ہٹے اور سب کے سامنے بھابھی کا اصل چہرہ آئے۔ میں نے چپکے سے ان کی میڈیکل رپورٹس اٹھائیں اور گھر سے نکل گیا۔ ہسپتال گیا اور دوسرے ڈاکٹر سے فائل چیک کروائی تاکہ ثبوت کے لیے لے جا سکوں، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ تو میرا نام شعیب ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور پڑھا لکھا مرد ہوں، میری نوکری بھی بہت اچھی ہے اور خوش شکل ہوں۔ میرے بڑے بھائی بھی بہت اچھے تھے۔ میرے بڑے بھائی میری مرحوم پھپھو کی بیٹی مریم کو پسند کرتے تھے، جبکہ میری امی کو وہ ایک آنکھ نہیں پسند تھی۔ امی نے اس رشتے پر بہت مداخلت کی کہ وہ یہ شادی کو قبول نہیں کریں گی، لیکن بھائی کی محبت زوروں پر تھی۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ بھابھی کے قدم منحوس ہیں، وہ جب سے پیدا ہوئی ہیں کچھ اچھا نہیں ہوا، پر بھائی نہ مانے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی مزید بھابھی سے بدظن ہو گئیں۔ بھابھی کے ہر کام سے انہیں اعتراض ہوتا۔ وہ بھابھی کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھیں، جبکہ میں کہیں کسی کو پسند نہ کر لوں۔ اس ڈر سے میرے سامنے بار بار انم کا نام لیتی تھیں کہ انم ایک اچھی لڑکی ہے۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میں تو ویسے بھی انم سے محبت کرتا تھا، میرا راستہ آسان تھا۔ لیکن پھر امی کا بھابھی کے خلاف ہتھیار، ایک ایسی چیز پتہ چلی جس سے سبھی بھابھی کے خلاف ہو گئے اور بھائی کی دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئے کہ میری بھابھی بانجھ تھی۔ لیکن بھائی نے یہاں بھی امی کی خلاف ورزی کی اور دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھائی زیادہ عرصہ نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی دیر تھی کہ امی ایک لمحے کو بھی بھابھی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھیں، جبکہ بھابھی کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ تھا۔ بھابھی صرف خاموش آنسو بہاتی رہتی، لیکن پھر ایک دم سب پلٹ گیا۔ میری ماں جو ہر وقت میری بھابھی کی برائی کرتی، وہ تعریفی گن گانے لگیں، یہاں تک کہ میری بھابھی کی مجھ سے شادی کروانا چاہی، پر میری ایک نہ چلی اور میری بیوہ بھابھی کو میری بیوی بنا دیا، جو مجھ سے کئی سال بڑی تھیں۔ میں ان کی عزت کرتا تھا، وہ میرے بھائی کی بیوہ تھی، لیکن بیوی کے طور پر انہیں قبول نہیں کر سکتا، اسی لیے کبھی ان کو اپنے پاس بھی نہ آنے دیا، اور پھر ان کو نکاح میں رکھنے کی شرط یہ رکھی کہ وہ انم سے میری شادی کروائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن میں اس بات سے یکسر انجان تھا کہ آخر امی بھابھی کے لیے اتنا سب کیوں کر رہی ہیں۔ امی نے خالہ کو انم اور میری شادی کے لیے منایا۔ پہلے تو خالہ امی سے سخت ناراض تھیں کہ انہوں نے انم کو چھوڑ کر اپنی منحوس بہو کو ہی میری بیوی بنا دیا، لیکن پھر امی نے انہیں کون سی مجبوریاں سنائیں اور بتایا وہ تو صرف نام کا نکاح ہے، تو کافی سوچ بچار کے بعد وہ مان گئیں۔ انم نے اس شادی پر بہت اعتراض کیا کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی سے شادی نہیں کریں گی، لیکن جیسے میری بھابھی کے وقت نہیں چلی تھی
لیکن جیسے میری بھابھی کے وقت نہیں چلی تھی ویسے ہی انم کی میرے وقت نہ چلی اور انم میری بیوی بن گئی۔ لیکن شادی کے بعد مریم انم کا بڑا خیال رکھ رہی تھی اور انم بھی مریم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ دونوں بہت اچھی دوست بن گئی تھیں۔ مریم نے اسے روز ناریل کا پانی پلانا شروع کیا تھا، لیکن انم جتنی مریم سے بات کرتی مجھ سے اتنی ہی چڑھتی، اور خاص کر جب وہ ناریل کا پانی پیتی تو مجھ سے بری طرح چڑھنے لگ جاتی اور میرے پاس نہ آتی۔ روز رات جب یہ سمجھتی کہ میں سو رہا ہوں تب کمرے میں آتی۔ میں اس کی اس حرکت سے بہت پریشان ہو چکا تھا اور اب تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ سب میری سابقہ بھابھی یعنی مریم کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کوئی بڑا قدم اٹھاتا یا اسے کچھ کہتا وہ حاملہ ہو گئی، اور میرے بار بار کہنے کے باوجود کہ وہ بچہ میرا نہیں سب خوش ہوتے، لیکن اب بہت ہو گیا تھا۔ لیکن جو بات سامنے آئی وہ میری روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ میں فائل ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس پر لکھا سب کچھ بار بار پڑھ رہا تھا، پر اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا دماغ گھومنے لگا، یہ سب کیسے کیا مریم نے؟ میں غصے سے اٹھا اور گھر جانے لگا۔ میں نے سوچ لیا اب مزید نہیں، میں مریم کے چہرے پر چڑھا نقاب اتار دوں گا اور اس سے ساری حقیقت پوچھوں گا۔ میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا مریم کے کمرے میں گیا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر پاؤں ٹھہر گئے۔ مجھے لگا میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ اندر میں روتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ آج جو حقیقت میرے سامنے کھلی تھی اس نے مجھے اندر تک توڑ دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا گھناؤنا کھیل کہ میرے احساسات کی توہین کی گئی۔ میں رو رہا تھا جب انم میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میں نے اسے دیکھا۔ کمرے میں آتی میری امی دہل گئیں اور بولی، انم بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پر میں نے اپنی اس بیوی کو دیکھا جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ جب وہ بولی کہ انہوں نے مریم سے تعلقات بنائے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی زندگی میں نہیں، جبکہ وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو بس اب میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی بات پر میری ماں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے بنا دیر کیے اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ انم اور امی حیرت سے مجھے دیکھتی رہ گئیں، کیونکہ ان کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اسے طلاق دوں گا، لیکن مجھے اب اس سے گھن آ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اسے طلاق دے دی۔ انم روتے ہوئے کمرے سے اپنا سامان باندھنے لگی جب امی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ میں اب اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی۔ امی کی بات پر میں روتے ہوئے چلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان سب سے میری ماں واقف تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے میں مریم کو بھی طلاق دے دوں اور آپ کو بھی چھوڑ کر چلا جاؤں کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ میری بات پر امی یکدم چپ ہو گئی، جبکہ انم بھی سامان چھوڑے خوف زدہ سی مجھے دیکھنے لگی۔ جب امی ڈرتے ڈرتے بولی کہ میں نے کیا کیا، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے سب بس سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، کیوں میں آپ لوگوں کی ساری باتیں جان چکا ہوں، ساری حقیقت سے واقف ہوں۔ تو میری بات سنتے ہی امی رونے لگیں اور پھر مجھے ساری حقیقت بتانے لگیں۔ میرے بھائی اور مریم کی شادی پسند کی تھی، لیکن مریم کو امی پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے بھائی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کمی بھابھی کے نام کر دی۔ میری بھابھی نہیں بلکہ بھائی بانجھ تھے، اور یہ بات بھائی کو معلوم تھی، اس لیے بھائی نے بھابھی کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ طلاق دے دیں گے، صرف اس لیے کہ کوئی ان پر سوال نہ کرے۔ وہیں دوسری طرف بھابھی بانجھ اور منحوس کے طعنے سن سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں۔ میں ایک اور ستم ان پر کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور امی نے اس کا قصور بھی ان پر ڈالا۔ بھابھی کی عدت کے آخری دن چل رہے تھے۔ جب امی پانی پینے اٹھیں تو بھابھی کے کمرے کی آوازیں سن کر کمرے کی طرف گئیں اور بھابھی کو اللہ کے سامنے روتا دیکھا، اور ساری حقیقت سنتے امی کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں اپنا گزشتہ رویہ یاد آیا۔ وہ اچانک اللہ کے قہر سے ڈر گئیں اور بھابھی سے اپنے کیے کی معافی مانگی، بہت روئیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا
کہ مجھ سے شادی کر دیں گی ان کی، لیکن پھر جب میں نے انم سے شادی کی شرط رکھی کہ میں طلاق دے دوں گا تو وہ مجبور ہو گئیں اور انہوں نے خالہ سے میرے رشتے کی بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا، پر امی نے انہیں منا لیا۔ لیکن رشتہ ہونے کے دوسرے دن ہی انم امی سے ملنے آئیں اور امی کو بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انم کی بات سنتے امی پریشان ہو گئی اور پھر انم کو سمجھایا کہ ابھی وہ شادی کر لے، کچھ وقت میں حالات بہتر ہوں گے تو تم طلاق لے لینا۔ طلاق کے بعد تمہاری ماں تمہاری اس سے شادی کر دیں گی، ورنہ کبھی اس غریب آدمی سے تمہاری شادی نہیں کریں گی۔ اور یہ حقیقت ہی تھی، کیونکہ انم جس کو پسند کرتی تھی وہ غریب تھا اور خالہ انم کی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انم امی کی بات مان گئی، جبکہ امی نے یہ سوچا کہ ایک بار شادی ہو جائے گی تو انم خود اس لڑکے کو بھول جائے گی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس رشتے کو قبول کر لیں گی۔ وہی انم نے مجھ سے بھی اس رشتے کو لے کر کچھ مانگا جو میں نے اسے دے دیا، لیکن وہ مجھ سے چڑی ہوئی رہتی اور رات گئے اندھیرے میں لوٹتی۔ لیکن دراصل وہ اندھیرے میں لوٹنے والی انم نہیں، مریم تھی، اور یہ بھی میری امی کی ہی سازش تھی کہ انم میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور وہ مریم سے میرا تعلق مضبوط کرنا چاہتی تھیں اولاد کے ذریعے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی انم اپنے کمرے میں اور مریم اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس طرح انم، جسے میرے پاس آنا یا اس رشتے کو قبول کرنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے خود کو کسی اور کی امانت مانتی تھی۔ ڈی این اے رپورٹ پر اپنا بچہ دیکھتے بھی کئی پل پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا تھا۔ لیکن جب گھر واپس آیا تو امی مریم اور انم کو سمجھا رہی تھی کہ وہ طلاق نہ لے، اپنی زندگی یوں خراب نہ کرے، پر وہ پھر بھی اپنی محبت کا اظہار کسی غیر مرد کے لیے کر رہی تھی جو میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی تھی، میں سب سے ناراض تھا، میری امی بھی پریشان تھی۔ انم جا چکی تھی اور اس مرد سے شادی بھی کر چکی تھی۔ سال کے قریب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، جسے دیکھتے ہی میرا دل نرم پڑ گیا اور میں نے مریم کو تسلیم کر لیا۔ اس بات کو بھی کئی سال گزر چکے تھے، اب میرے 2 بچے مزید ہو چکے تھے، اور اب میں مریم سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک فرما بردار بیوی ہے۔ کبھی کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، اور اگر مجبوراً بھی کسی کو تھامیں تو اس کا ساتھ دیں۔